ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرہ سیریز کا پارٹ 83 ہے اور لاسٹ پارٹ تک ہم سب کچھ فنش کر چکے ہیں۔ غزوہ احزاب ہمارا مکمل ہوا تھا لاسٹ پارٹ میں ہمارا، اور ہم نے ختم کر لی ہے 5ویں ہجری۔ اب ہم 6ٹھی ہجری کے جو ہے ابتدا میں پہنچ گئے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا واقعات پیش آ رہے ہیں۔ جو سب سے بڑا واقعہ، میجر انسیڈنٹ جو پیش آتا ہے 6ٹھی ہجری کا، وہ ہے صلح حدیبیہ۔ اور صلح حدیبیہ کے آنے سے پہلے جب تک صلح حدیبیہ ہوتی ہے 6ٹھی ہجری میں، ہمارے پاس تقریباً رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران 14 سریاز اور 2 غزوات کیے۔ اب سریہ کیا ہوتا ہے؟ سریہ وہ جنگ ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی، بلکہ اپنے بجائے کسی اور کو جو ہے وہ لیڈر بنا کر بھیجا، اور کوئی اور جا کے ان کے بہاف پر لڑ کر آیا۔ کوئی اور کمانڈر جو تھا اس جنگ کا، آرمی کا، وہ کوئی اور تھا۔ اور غزوہ وہ جنگ ہے جس میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے پارٹیسپیٹ کیا، خود وہ لیڈر تھے اس کے، خود وہ اس کی ساری پلاننگ کرنے والے تھے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے تھے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑے باقاعدہ جنگیں ہی ہوں، جس طرح کہ بدر تھی، جس طرح کہ احد تھی، جس طرح کہ احزاب تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی مہمات بھی ہو سکتی ہیں۔ کبھی کسی ایک شخص کو پکڑنا ہے یا قتل کرنا ہے، یا جو ہے وہ کسی ایک قبیلے کے اوپر چڑھائی کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی مہمات بھی ہوتی ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا غزوہ اور سریہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے پہلے اور جنگ احزاب کے ختم ہونے کے بعد بیچ میں 14 سریات کی مہم بھیجی اور 2 غزوات میں حصہ لیا، جن کے بارے میں ہم آہستہ آہستہ بات کریں گے۔ اب یہ سارا ہمارا اسی جو ہے اس میں گزرے گا وقت کچھ۔ تو اس میں سے جو پہلی مہم یا سریہ آپ کہہ لیں تو اس کو کہا جاتا ہے سریۃ المحمد بن مسلمہ یا سریۃ القرضاء۔ اس کا نام ہے سریۃ القرضاء۔ تو جیسے ہی بنو قریظہ کا معاملہ طے پایا، جو کہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں کیا کہ کس طرح آخری قبیلہ جو یہودیوں کا رہ گیا تھا مدینہ میں، اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمٹا، اور ان کو فیصلہ سنانے والے جو ہے وہ انہی کے ایک دوستانہ جن کے ساتھ تھا زیادہ، وہ سردار تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو ہے ان کو اس کا پورا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ ایبلٹی دی گئی کہ انہوں نے اس کا فیصلہ سنایا۔ اینی ویز، جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو اب محرم جیسے ہی شروع ہوتا ہے، محرم اگلے سال کا 6 ہجری کا جو ہے محرم شروع ہو رہا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے وہ ایک چھوٹا سا، جسے کہتے ہیں نا، ایک بٹالین سی بنا کے صرف 30 بندوں پر، اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو بکر کی ایک شاخ ہے اس کی طرف بھیج دیتے۔ اب ان کا کیا تھا کہ اس شاخ نے جو ہے وہ ملٹری مشن میں ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا، بنو قریظہ کا، اور یہ جو احزاب کی جنگ ہوئی تھی اس میں۔ تو اس سے پہلے کہ یہ لوگ دوبارہ سر اٹھاتے، اور اس بات کا بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ امکان تھا کہ یہ لوگ دوبارہ ری گروپ کریں اور سر اٹھائیں، تو اس سے پہلے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک چھوٹا سا بٹالین بنائی، فوجی دستہ ان کے پیچھے بھیجا، اور ان کو، تاکہ ان کو جو ہے وہ ان کے مقام پر رکھا جائے۔ اب یہ دستہ جو ہے نا وہ محمد بن مسلمہ کی قیادت میں گیا، اور یہ صرف 30 لوگوں کا دستہ تھا۔ ان کے آنے کی خبر جو ہے نا بنی بکر کی اس شاخ کو پہلے سے ہی ہو گئی، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ان کا مقابلہ کرتے، اتنا زیادہ خوف پھیل چکا ہوا تھا مسلمانوں کا کہ وہ سب اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ اتنی بھی طرح سے ڈسپرس ہوئے کہ یہ لوگ کچھ عرصہ وہاں رہے بھی، اور انہوں نے دوسری تیسری ڈائریکشنز میں جا کے پیچھا کرنے کی بھی کوشش کی، مگر ان کو کوئی شخص نہیں ملا۔
بنو بکر کا، تو بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی پرزنر آف وار کے، کسی کو بھی کچھ بھی کہے بغیر، کسی کو بھی پکڑے بغیر، یہ لوگ صرف اور صرف بہت سارا جو ہے نا وہ مال غنیمت لے کر اور واپس آ گئے. ظاہر ہے جو لوگ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، ان کے مال مویشی ہتھیار، پتہ نہیں ان کو کیا کیا کچھ ملا، تو وہ سارا کا سارا مال غنیمت لے کر یہ لوگ واپس مدینہ کی طرف آ رہے تھے. مگر یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ مشہور ہے، مطلب ایسا اس میں کچھ نہیں ہوا. لیکن جب یہ واپسی آ رہے تھے نا، تو ان کو ایک مشرک مل گیا رستے میں، اور جو کہ بالکل سمجھ لیں آپ کہ نہتھا تھا. اس زمانے میں یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب بات تھی کہ آپ کو کوئی شخص تنہا جو ہے نا وہ ٹریول کرتا ہوا مل جائے، یا بالکل بہت ہی کم ساز و سامان کے ساتھ، یا اپنے گارڈز کے ساتھ، یا ہتھیاروں کے بہت کم جو ہے نا اس کے ساتھ وہ کرتا ہوا ملے، کیونکہ اتنا خطرہ تھا چاروں طرف سے، نہ صرف یہ کہ جنگلی جانوروں کا، قدرتی آفات کا، بلکہ انسانوں کا ہی اتنا خطرہ تھا کہ لوگ اکیلے ٹریول نہیں کرتے تھے. اور یہ شخص جو دیکھنے میں بہت کوئی بڑی شخصیت لگ رہا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا رکھ رکھاؤ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کسی قبیلے کا سردار ہے. یہ شخص ان کو اس طرح ملا کہ کوئی اس کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں تھے، کوئی جو ہے وہ ساز و سامان زیادہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ ایسا کیوں تھا. تو اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا، اور محمد بن مسلمہ اور ان کا چھوٹا سا جو گروپ تھا وہ ان کو لے کے واپس مدینہ آ گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو تم لوگوں نے کس کو پکڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہمیں تو نہیں پتہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ شخص ہے ثمامہ بن اثال الحنفی. یہ شخص جو ہے یہ ایک بہت بڑا ٹرائبل لیڈر تھا، یہ بہت بڑا لیڈر تھا بنو حنیفہ کے قبیلے کا. اور بنو حنیفہ کے قبیلے کی جو ہے نا مثال کچھ اسی طرح سے تھی جس طرح سے قریش، جس طرح سے عبد المطلب کا مقام تھا نا قریش میں، ایک بہت بڑا قبیلہ، اور اس میں عبد المطلب ایک بہت بڑا فگر، ایک غیر ماورائی فگر کے طور پہ تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دادا. اسی طرح سے یہ شخص تھا ثمامہ بن اثال الحنفی. اس شخص کا بھی کچھ اسی طرح سے مقام تھا، اس شخص کا بھی کچھ اسی طرح سے جو ہے وہ روب اور دبدبہ تھا، اور اس کا جو قبیلہ تھا وہ بھی قریش کو ٹکر دیتا تھا، اتنا ہی بڑا قبیلہ تھا یا اس سے بھی بڑا شاید. تو یہ بہت ہی یعنی کہ اس وقت کے عربیہ کے جو بڑے ترین قبیلے تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور ظاہر ہے اس حساب سے پھر ثمامہ کی جو حیثیت تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی. تو ثمامہ جو ہے یہ ایک چھوٹے سے کانوائے میں، جو کہ بالکل بھی زیادہ گارڈڈ نہیں تھا، یہ کہیں جا رہا تھا اور اس طرح سے یہ پکڑا گیا. اس وقت اس کے ساتھ کوئی زیادہ گارڈز نہیں تھے، کوئی یہ بالکل خیال نہیں تھا اس کو کہ مسلمان بھی حملہ کر سکتے ہیں، مسلمان بھی اس کو پکڑ سکتے ہیں، ورنہ قریش سے تو اس کو کسی قسم کی کوئی خوف نہیں تھا، اور باقی قبیلوں سے کوئی کسی قسم کا خوف نہیں تھا. اس کی اپنی ذاتی حیثیت کی وجہ سے، اپنے قبیلے کی وجہ سے، کہ سب لوگ اس کو جانتے تھے عربیہ میں، اور سب جانتے تھے کتنی بڑی ہے، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ مسلمان جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں. اینی ویز ثمامہ جو ہے اس کی پوزیشن اس جنگ سے پہلے بالکل کلیئر تھی کہ وہ بالکل مشرکوں کا ساتھ دیتا تھا، قریش کا ساتھ دیتا تھا، اور اس نے بہت مشرکوں کو جو ہے وہ سپورٹ بھی کیا ہر طرح سے. اور اس نے پبلکلی یہ بات بھی کی ہوئی تھی کہ مجھے جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں جان سے مار دوں گا. تو یہ پبلکلی وہ اناؤنس بھی کر چکا ہوا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ چکی ہوئی تھی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اس شخص کے اوپر کنٹرول دیں، مجھے جو ہے نا ثمامہ کے اوپر آپ کنٹرول دیں. اور پھر ظاہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے تو پھر کیسے قبول نہ ہوتی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ثمامہ کو لا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لٹرلی عاجز کر دیا کہ محمد بن مسلمہ کا ایک چھوٹا سا گروپ جو ہے وہ جا کے اس طرح ثمامہ کو بالکل ان انٹینشنلی، ظاہر ہے وہ ثمامہ کو پکڑنے تو نہیں گئے تھے، وہ تو کسی اور کام سے گئے تھے، تو بس رستے میں جو ہے وہ ہو گیا، تو یہ پکڑ کے ان کو لے آئے.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ٹریٹ کیا جائے، ہرگز جو ہے وہ مار دھاڑ یا برا برتاؤ اس کے ساتھ نہ کیا جائے. تو ظاہر ہے، اور نہ ہی اس وقت ہمیں معلوم ہے کہ کوئی پریزن سیلز ہوتے تھے، کوئی ایسی جگہیں یا جیلیں ہوتی تھیں جہاں پر اس طرح کے پرزنرز کو جو ہے وہ رکھا جاتا. تو ان کو مسجد نبوی کے ہی ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا. اب ان کو وہاں پہ باندھ کے چھوڑ دیا گیا ثمامہ کو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وائفز کو، اپنی ازواج المطہرات کو اور مسلم صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کی خاطر مدارات میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے، اس کو وہ کھانا پیش کیا جائے جو کہ میرے لیے بنتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص کھانا نہیں کھاتے، ان کے لیے کوئی خاص کھانا نہیں بنتا، کوئی پکوان نہیں بنتے، لیکن یہ کہنے کا مطلب صرف اور صرف یہ تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو مطلب اس جگہ کا سردار آپ کو یہ کہہ کے کھانا بھجوا رہا ہے کہ یہ وہ کھانا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکایا گیا تھا یا ان کا تھا، تو یہ آپ کو بھجوایا جا رہا ہے، تو اس سے کیا اس بندے کو ظاہر ہوگا؟ اس سے ظاہر ہے اس بندے کو یہی ظاہر ہوگا نا کہ مجھے اتنی اہمیت دی جا رہی ہے کہ آل دو کہ میں یہاں پر پریزنر کے طور پہ لایا گیا ہوں، لیکن مجھے اس طرح کی تحقیر کے ساتھ رکھا نہیں جا رہا، مجھے پھر بھی وہ حیثیت اور وہ دی جا رہی ہے جو کہ میری تھوڑی بہت ہے. تو یہی شو کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو کھانا اپنا بھجواتے تھے. اور پھر صبح اس کے پاس آئے اور آ کے پوچھا کہ اچھا تو ثمامہ اب کیا تمہاری اسٹوری، اب مجھے بتاؤ تم کیا کر رہے تھے، کیا کرنے آئے تھے اور کیا تمہاری اسٹوری ہے. تو ثمامہ جو ہے نا اس نے بڑا روبدار انداز میں، بڑے ہی جیسے تکبرانہ انداز میں اس نے کہا، اگر تو تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مجھے مار دو، بے شک مار دو، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میرا خون تم پر بہت بھاری پڑنے والا ہے، کیونکہ اس سے ایک بہت بڑی سول وار جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گی عرب کے قبائل کے بیچ میں. اور جان لو میرا قبیلہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، تم اپنے سر کے اوپر یہ بہت بڑی سول وار لے لو گے. اور اگر تم جینرس ہو، اگر تم میرے ساتھ معاملہ فہمی کرتے ہو، نرمی کا برتاؤ کرتے ہو، تو یاد رکھنا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ احسان نہیں رکھتا. تمہاری جنروسٹی کو اس سے زیادہ جنروسٹی کے ساتھ ہی پے بیک کیا جائے گا. اور تیسری بات اس نے یہ کی کہ اگر تم لوگ کسی طرح کا بھی پیسہ، سٹیٹس یا کچھ بھی چاہتے ہو کسی بھی طرح کا، تو اپنی پرائس بتاؤ اور تمہیں ہر طرح سے اکوموڈیٹ کیا جائے گا، جو تم چاہتے ہو، جس طرح چاہتے ہو، وہ سب کچھ تمہیں پرووائڈ کیا جائے گا. اب یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ثمامہ نے کہیں. تو اس سے مطلب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ڈرا ہوا بھی نہیں ہے اور وہ اپنی حیثیت بھی نہیں کھونا چاہتا، اور اس میں ایک وہ تکبرانہ چیز ایلیمنٹ بھی ہے، مگر مطلب پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک باحیثیت انسان ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا جو وہ ہر ایک کے ساتھ کرتے تھے، کہ اس کو ایڈوائز کیا کہ بھائی ثمامہ تم اسلام ایکسیپٹ کر لو. اور ثمامہ نے کوئی جواب نہیں دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے آ گئے. اگلے دن پھر یہی معاملہ رپیٹ ہوا، سارا دن وہ بندھا رہا مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ، اور وہ دیکھتا رہا کہ کس طرح سے مسلمان جو ہیں نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، کس طرح سے نماز پڑھی جا رہی ہے، کیا ان کا سیٹ اپ ہے سارا کا سارا، اور کیا تعلیمات دی جا رہی ہیں. ظاہر ہے اسے سب سمجھ میں آ رہا ہے، جو قرآن پڑھا جا رہا ہے مسجد میں، جو تعلیمات ہیں وہ سب اس کو سمجھ میں آ رہا ہے. دوسری صبح پھر آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا سوال دہراتے ہیں کہ ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا اسٹوری ہے، تم کیا چاہتے ہو، کیا تم اسلام قبول کرو گے؟ اور ثمامہ نے پھر وہی جواب دیا جو پہلے دن دیا تھا کہ جو ہے اگر مجھے مارنا ہے تو مار دو، اور لیکن میرا خون بہت بھاری پڑنے والا ہے سب کے اوپر، اور یہ کہ اگر میرے ساتھ کوئی جنروسٹی کرو گے تو اس کا ریپے بہت جنروسٹی کے ساتھ کیا جائے گا، اور اگر تمہاری کوئی قیمت ہے تو قیمت بتاؤ. وہی تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے. تیسرے دن پھر بالکل اسی طرح سے رپیٹ ہوا، اور بیچ میں وہی سارا دن جو ہے وہ ثمامہ بندھا ہوا ہے پلر کے ساتھ، اور اس کے سامنے ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے مسجد نبوی میں، جو کہ اس وقت
کیا کیا کچھ نہیں تھی. مسجد نبوی اس وقت آپ کی اکیڈمی بھی تھی, آپ کی یونیورسٹی بھی تھی, آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ بھی تھی, آپ کے سارے معاملات وہاں پہ طے ہو رہے تھے, آپ کے جوڈیشل سسٹم وہاں سے چل رہا تھا, سب کچھ جو ہے وہ مسجد نبوی میں ہو رہا ہے. اور یہ شخص 3 دن تک جو ہے نا یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے. تیسرے دن پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح آتے ہیں اور اپنا وہی سوال دہراتے ہیں, اور محمد اور یہ ثمامہ جو ہے یہ اپنا وہی جواب دہراتا ہے. اس کے جواب میں کوئی فرق نہیں آتا اور یہ اسلام نہیں قبول کرتا. تو اس کے بعد جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے اپنے صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ کھول دو اسے, جانے دو, بغیر کسی ریپریمانڈ کے, بغیر کسی ٹارچر, بغیر کسی کوئی اپنی بات منوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جانے دو اس کو. اور ثمامہ بہت ہی حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا, مجھے اس طرح سے کھول دیا گیا اور جانے دیا. اب یہ شخص اٹھتا ہے, اٹھ کے مسجد نبوی سے باہر نکلتا ہے, اور ایک چھوٹا سا باغ سا ہے جہاں پہ ڈیٹ پامز وغیرہ جو کھجوریوں کے درخت لگے ہوئے ہیں اس کا ایک باغ سا ہے, وہاں جاتا ہے. وہاں جا کے یہ شخص غسل کرتا ہے, نہاتا ہے, اور 10 منٹ کے بعد واپس آ جاتا ہے مسجد نبوی میں, اور آ کے کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ میرے لیے نا آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ برا نہیں تھا, یا جس سے مجھے نفرت نہیں تھی آپ سے ملنے سے پہلے یا اس ملاقات سے پہلے. اس آپ سے بڑھ کر مجھے کسی کے چہرے سے اتنی زیادہ نفرت نہیں تھی, لیکن واللہ اب میرا یہ حال ہے کہ مجھے آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ پیارا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ مجھے کوئی دین دنیا میں جو ہے نا وہ اتنا برا نہیں لگتا تھا, اتنی نفرت نہیں تھی کسی بھی دین سے جتنی کہ اسلام سے تھی, لیکن اب میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کے دین پر ایمان لاتا ہوں, اور میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں, اور میں آپ کو رسول اللہ کے طور پہ قبول کرتا ہوں. اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ کوئی شہر, کوئی قصبہ یا شہر جو ہے وہ میرے لیے اتنا قابل نفرت نہیں تھا جتنا کہ مدینہ, لیکن اب میں قسم کھا کے کہتا ہوں واللہ کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر, مدینہ سے بڑھ کر اور کوئی شہر نہیں جو کہ شدید جو ہے وہ محبت جس سے مجھے ہو. اور پھر یہ بتاتے ہیں ثمامہ جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے جا رہا تھا. سو ناؤ دس ایکسپلینس کہ کیوں ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑا کوئی کانوائے نہیں تھا, کوئی بہت زیادہ گارڈز نہیں تھے, کوئی جو ہے وہ ہتھیار نہیں تھے. وجہ یہ تھی کہ یہ بتاتے ہیں کہ میں تو عمرے کی نیت سے جو ہے وہ مکہ کی طرف جا رہا تھا کہ جب مجھے آپ کے لوگوں نے پکڑ لیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بے شک آپ جس نیت سے نکلے تھے گھر سے, آپ کو پوری اجازت ہے, آپ جائیں, وہ پورا کریں, آپ کو کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اور آپ جا کے جو ہے نا وہ عمرہ اپنا پورا کریں. اب یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ یہ شخص ایک نیت سے نکلا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے دل بدلنا تھا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی, تو کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس طرح سے یہ ایمان لے آیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ جائیں, اور جا کر جو ہے نا وہ اپنا جس مقصد سے آپ جا رہے تھے وہ آپ پورا کریں, اور ساتھ میں ان کو ان کا سامان جو پکڑا گیا تھا یا جو بھی تھا وہ سب ان کو دے دیا, اور ان کو عمرے کے لیے روانہ کر دیا گیا. ثمامہ یہاں سے نکل کے جو ہے نا وہ پہنچ گئے. اس سے پہلے ایک اور نا ایک مزے کی چھوٹی سی بات ہوتی ہے, اور وہ یہ کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا نا کہ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو اب جس طرح دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو ان کو دوپہر کا کھانا پیش کیا گیا, اور اگین پھر وہی پیش کیا گیا جل ان کے لیے پیش کیا جاتا تھا, ایکسکویزٹ سا, کہ جو ہے یہ مطلب آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ ہمارے پرزنر نہیں ہیں, تو ان کو پھر سے وہی پیش کیا گیا. اور اس بار جب انہوں نے کھایا تو بہت تھوڑا سا کھا کے اور ہاتھ کھینچ لیا, اور جو سرورز تھے, جو صحابہ کرام جو ان کو سرو کر رہے تھے نا, وہ بڑے حیران پریشان ہوئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کس بات پہ پریشان ہو رہے ہو نا صحابہ کرام سے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے جب بھی ہم نے اس شخص کو کھانے کا دیا ہے تو یہ پورا کھانا کھا جاتا ہے, اتنا سارا کھانا کھاتا تھا, اور ابھی اتنا تھوڑا سا کھانا کھا کے گیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں حیران ہوتے ہو کہ صبح جب اس شخص نے کھانا کھایا تھا تو اس وقت اس نے ایک کافر کے معدے سے کھانا کھایا تھا,
نہیں اس وقت یہ شخص کافر تھا اور اس کی باڈی، اس کا میدا جو تھا وہ ایک کافر کا میدا تھا، تو اس نے کافر کے میدے سے کھانا کھایا اور اب یہ مسلمان ہو گیا، اب اس نے مسلمان کے سٹمک سے جو ہے وہ کھانا کھایا ہے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کافر جو ہے نا وہ 7 پیٹوں سے یا 7 سٹمک سے کھانا کھاتا ہے، جبکہ مسلمان کے لیے ایک ہی کافی ہوتا ہے، اور یہ حدیث بھی ہے۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت حدیث بھی ہے، اور یہ ایک اسلام کا امپیکٹ بھی ہے۔ مطلب اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ایک بہت ہی ایب نارمل بات لگتی ہے، یا ایسی بات لگتی ہے کہ میریکولس، کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو اتنا ہیویلی کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے، ایکٹیو رہنے کے لیے اور پرفارم کرنے کے لیے، ڈپریس نہ ہونے کے لیے، کہ جتنا کہ کفار کو ہے۔ اور اس بات کا میں نے جو ایک تجزیہ سا کیا ہے، یہ میرا اپنا ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ اپ ٹو یو گائز، کہ آپ یہ دیکھیں اوبیسٹی کفار کے ممالک میں، کفار میں بہت زیادہ ہے، ابھی بھی نسبتاً مسلمانوں میں کم ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہے، کم ہے، اور اوبیسٹی وہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ اور جب ڈپریشن میں جاتے ہیں لوگ، مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کھاتے ہیں، وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے ڈپریشن کی، کہ وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ تو اس سے کتنی چیزیں لنک بنتا ہے نا، کہ ایک تو آپ کے ایمان کا لیول کیا ہے، اس ایمان کے لیول کے ساتھ اگر آپ کا ایمان کا لیول ایسا ہے تو نو میٹر آپ کے پاس کھانا کم ہے، آپ اس ڈپریشن میں نہیں جاتے۔ اور یہ کہ ڈپریشن میں جب جاتے ہیں کفار، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آؤٹلیٹ ہی نہیں ہوتا، کہ انہیں کچھ اور کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، ان کی لائف کا ایم ہی کوئی ایک پرٹیکولر چیز ہوتی ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈپریس ہوتے ہیں، تو وہ اس کو کھانے کے ساتھ جو ہے نا، ان کی باڈی اس طرح ریئیکٹ کرتی ہے، وہ کھانے کے ساتھ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور اب یہ چیز ہم مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اب مسلمانوں میں وہ والا جسے کہ اسلام نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے، جو کہ یہ اسلام جو ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کا بھی وہی حال ہے کہ جب وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، دے ایٹ اینڈ ایٹ اینڈ ایٹ اینڈ بیکم سو اوبیس، ایسا ہم دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، باقی ٹیک اٹ اور لیو اٹ، اٹس ناٹ سم تھنگ کہ آپ اس کے بارے میں زیادہ سوچیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مکہ کے لیے اس کے بعد روانہ ہو گئے، اور وہ پہلے شخص تھے جو کہ مکہ میں وہ تلبیہ کہتے ہوئے داخل ہوئے جو کہ ہم اب کہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ والی جو تلبیہ ہے، یہ پہلی دفعہ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انٹروڈیوس کی تھی، یا وہ کہتے ہوئے گئے تھے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے وہ کہتے تو یہ تلبیہ تھے، لیکن اس میں جہاں پر آ جاتا ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہاں پر وہ اس کو چینج کر دیتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن ہوا لا تملک ما ملک۔ تو وہ یہ بیچ میں ایڈ کر دیتے تھے کہ آپ کے تھوڑے سے شریک ہیں اللہ تعالیٰ، وہ یہ بیچ میں ایڈ کر دیتے تھے جو مکہ والے تھے، جو قریش کے لوگ تھے۔ تو سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس تلبیہ کو صحیح کیا، یا اس حالت پہ لے کر آئے جس کو کہ ہم جانتے ہیں۔ تو جب لوگوں نے یہ سنا، قریش کے لوگوں نے اور سرداران نے سنا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ یہ تو اتنا بڑا سردار آ رہا ہے اور وہ یہ تلبیہ کہتا ہوا آ رہا ہے، تو اس سے انہوں نے پوچھا اصبت یا سمامہ، کیونکہ وہ یاد ہے نا آپ کو کہ وہ کہا کرتے تھے جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا تھا اس کو وہ صابی کہتے تھے کہ یہ تو صابی ہو گیا، یعنی کہ یہ تو اپنے دین سے پھر گیا۔ اور صابیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی آیت بھی نازل کی، سورہ بقرہ کی آیت ہے، صابی اور عیسائی اور جیوز کے بارے میں، تو آیت بھی ہے اس کی۔ تو یہ جو ہے اس نے یہی پوچھا کہ کیا تم جو ہے تم بھی صابی ہو گئے یا سمامہ؟ تو سمامہ نے کہا کہ نہیں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور میں نے جو ہے وہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی اور رسول ہیں۔ تو یہ سن کے اب کچھ قریش کے لوگ جو ہیں انہوں نے گھیر لیا سمامہ کو، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے بولنا اور تنگ کرنا شروع کیا، جو کہ وہ
کرتے تھے ہر ایک کے ساتھ. تو لیکن کچھ اور جو بڑے بوڑھے تھے قریش کے, انہوں نے ان کو دبایا. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہم میس کر سکیں, اور اس کے ساتھ نہیں لڑنا. تو بہت زیادہ ایگریویٹ نہیں ہوا معاملہ, بہت زیادہ جو ہے لوگوں نے ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ نہیں کیا اور ان کو جو ہے وہ عمرہ کرنے دیا. لیکن اسٹل پھر بھی یہ ایک چیفٹن کے لیے, ایک لیڈر کے لیے یہ بہت حد تک کی بات تھی, ان کی بے عزتی کی بات تھی کہ وہ وہاں پر آئے ہیں اور ان کے ساتھ جو اس طرح کا سلوک کیا جائے کہ چھڑے چھانٹ ان کے اوپر بھپتیاں کسیں اور ان کے اوپر الزامات لگانے شروع کریں, اور قریب ہے کہ ان کو مارنے بھی لگے. لیکن کسی طرح سے معاملہ روک دیا گیا. اور روکنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ قبیلہ جو تھا نا حنفیہ, یہ قریش کے لیے نا گرینری کی حیثیت رکھتا تھا, کہ قریش کا جو ویٹ تھا, جو گرین تھا, جو ان کے کھانے کا آٹا تھا, جو ان کی دالیں اور آٹا, جو اس ٹائپ کی چیزیں تھیں نا, وہ ان کو یہاں سے آتا تھا, بنو حنیفیہ سے آتا تھا. وہاں پہ مکہ میں اپنا تو جو ہے کچھ اگتا نہیں تھا ایز سچ, تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کا یہاں سے جایا کرتا تھا, وہ ان سے خریدا کرتے تھے. تو اب جب یہ سارا حال دیکھا نا ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے قسم کھائی, واللہ اب ہماری طرف سے نا تمہیں ایک دانہ بھی جو ہے نا اناج کا وہ بنو حنیفیہ سے یہاں پر نہیں آئے گا مکہ میں, جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں اور وہ ہمیں حکم نہ دیں کہ تمہیں بھیجیں, اب تمہیں کوئی دانہ نہیں آئے گا. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا قریش میں قحط سالی. جب وہاں پہ کوئی اناج کا دانہ نہیں جائے گا تو قریش کو جو ہے اب یہاں تو بھیک مانگنی پڑے گی. لیکن وہ پہلے ہی یہ بات کر چکے ہیں ثمامہ کہ ہم نے تو نہیں, ہم سے بھیک مانگ میں مت آنا. اگر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈ کرتے ہیں, ہمیں وہ اجازت دیتے ہیں, تو پھر تو جائے گا, ورنہ نہیں جائے گا. اور پھر اس کے بعد ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عمرہ جو ہے وہ ختم کیا, اور وہ واپس اپنے قبیلے گئے, اور جا کر انہوں نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا کہ وہ پرومس کر کے آئے تھے. انہوں نے بالکل جو ہے نا وہ بھیجنا بند کر دیا, ہر قسم کا اناج جو ہے وہاں پہ بھیجنا بند کر دیا. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ قریش کو الحز کھانا پڑا. الحز جو ہے وہ ایک کھانا اتنا گندا کھانا تھا جو کہ یہ لوگ بناتے تھے جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, جو کہ یہ جو کھال ہوتی ہے نا اونٹ کی, جانوروں کی کھال, اور اس کا خون مکس کر کے بناتے تھے. جب ان کے پاس کچھ اور نہیں ہوتا تھا نا, تو یہ مکس کر کے یہ عجیب سا کھانا بناتے تھے, اور پتہ نہیں کیسے اس کو کھاتے تھے. تو یہاں تک کہ قریش کی یہ حالت ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے اتنی بری حالت ہوئی کہ ابو سفیان کو اس وقت جو ہے وہ اپنی پوری کی پوری پرائیڈ سوالو کر کے نا اپنا سارا کا سارا لیڈرشپ اور سب کچھ جو ہے وہ اب نگل کر اپنے اندر, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خط لکھنا پڑا اور اپنا ایمسری بھیجنا پڑا. ابو سفیان نے جو ہے وہ خط میں لکھا کہ آپ تو کلیم کرتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ حکم دیتے ہیں یا پریچ کرتے ہیں یا پھیلاتے ہیں کہ ہر ایک میں اچھائی اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ اور محلے والوں کے ساتھ اور ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا جو ہے وہ آپ پرچار کرتے ہیں, اور آپ نے ہم بھی آپ کے رشتہ دار ہیں, اور آپ نے ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. آپ بیسکلی آپ اس طرح سے کس طرح کر سکتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ایسے کس طرح کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ یہ جو قرابت داری کے یہ جو رشتے ہیں ان کو جوڑنے کا حکم دیا, توڑنے کا نہیں دیا. تو ہمارے لیے جو ہے نا وہ الاؤ کریں کہ ہمیں وہ اناج جو ہے وہ دوبارہ سے اس کی رسائی ہم تک ممکن ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور انہیں کہا کہ بیسکلی اناج جو ہے وہ ان کو بھیجا جائے. اور پھر اس طرح سے جو ہے وہ قریش کی طرف واپس اس اناج کی ارسال جو ہے وہ شروع ہو گئی, اور ان کی زندگی تھوڑی روٹین پر آئی. اب اگر یاد کریں تو یہ وہی لوگ ہیں قریش کے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال سے زیادہ جو ہے اس بائیکاٹ میں رکھا تھا, کہ جہاں پر ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا اور سارا کچھ تھا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بھی یہ مرسی ہے, یہ ان کی رحمت ہے کہ انہوں نے ان کو اس طرح سے نہیں ہونے دی. اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا جنگ احزاب کے ختم ہونے سے پہلے کہ اب یہ لوگ ہم پہ حملہ نہیں کر سکتے, اب نہیں آئیں گے یہ اکٹھے ہو کے, یہ آخری دفعہ تھا, اب ہم ہی جائیں گے. تو یہ اس کی آپ کہہ لیں نا کہ پہلی قسط تھی یا پہلا ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ تھا
کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ قریش اب جو ہے وہ میلو ہو گئے ہیں، اب ان کے ہمبل ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، اب وہ اس طرح سے اچھل کود کر کے اور سر پہ سوار نہیں ہونے آ رہے۔ تو اچھا، اب سائیڈ نوٹ کے طور پہ بنو حنیف جو ہے نا، یہ وہ قبیلہ تھا جو ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں کہ ہیں، یہ وہ قبیلہ تھا جس میں ایک اور بہت مشہور انسان جو ہے جس میں سے نکلا، اور اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جن لوگوں کے بارے میں پریڈکشن کی تھی کہ میرے بعد یہ اتنے دجال آئیں گے، ان میں سے سب سے پہلا شخص جو تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ مسیلمہ کذاب تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے فوری طور پر جو ہے وہ اپنی فوجیں بھیج کر اس شخص کو ختم کرایا، مگر یہ جنگ اتنی بڑی اور خونخوار تھی کہ اس میں مسلمانوں کے 70 جو اہل صفہ میں سے تھے جو کہ بہترین قرآن کے حفاظ تھے، وہ شہید ہو گئے۔ تو آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ یہ قبیلہ کتنا بڑا اور کتنا پاورفل تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جو ہے وہ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسکلی گود میں اس طرح سے ڈال دیا تھا۔ اور جب ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے وہاں پر، تو انہوں نے بیسکلی آ کر اعلان کیا، اور آ کر جو ہے وہ ان کا قبیلہ اس طرح سے جو ہے مسلمان ہوا کہ ان کا لیڈر مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن یہ شخص مسیلمہ کذاب بھی اسی میں شامل تھا، اور جیسے ہی ان ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کے بعد ہجرت کر لیتے ہیں اور آ کے مدینہ میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس وقت یہ مسیلمہ کا جو ہے وہ سارا فتنہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ لوگ وہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتے ہیں اور اس کا اعلان کر دیتے ہیں، تو ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فوجوں میں مسلمانوں کی فوج جو کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اسمبل کی تھی اور بھیجا تھا، اس کے ساتھ لڑتے ہیں، اس کے ساتھ جاتے ہیں، لڑتے ہیں، اپنے ہی ٹرائب کے ساتھ، اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ وہ لڑتے ہیں، اور وہ شہید ہو جاتے ہیں ان ہی لڑائیوں میں سے کسی لڑائی میں، یہ جو جن کو کہا جاتا ہے نا بیٹلز آف ردہ، یہ ردہ کی جو لڑائیاں ہیں، ان کے اندر ہی جو ہے وہ کسی وقت ایگزیکٹلی اس لڑائی میں تو نہیں، لیکن بہرحال کسی ایک لڑائی میں کسی اس میں جو ہے ان کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے اور یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہانی تھی ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ بیسکلی بہت، میں سمجھتی ہوں بہت اچھی، بہت زبردست کہانی تھی۔ اچھا جی، اب ایک اور جو ہے نا وہ اس اثنا میں ایک اور بات ہوتی ہے، ایک اور واقعہ پیش آتا ہے، ایک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو ایک دفعہ پھر مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کون کروانے والا ہے؟ نو ادر دین ابو سفیان۔ اگین ابو سفیان جو ہے نا وہ ایک طرح سے سپاری دیتا ہے اپنے قبیلے میں، یا بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو ہے وہ جا کر میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسکلی مار کر آ جائے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، اور ایک بہت بڑے انعام کا اعلان کرتا ہے۔ تو ایک بدو جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور انعام کی لالچ میں، اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا، اور میں جا کر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کروں گا۔ تو ابو سفیان اس کو ہر طرح کی سپلائز دیتے ہیں، اس کو سواری، اس کو مطلب کھانا پینا، راد سفر، اور اس کے علاوہ ہتھیار، واٹ ایور جو بھی کچھ وہ مانگتا ہے اس کو دے کر اس کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اب جس طرح سے آیا کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو بدو اور اسٹرینجرز ہر طرف سے ہی آ رہے ہوتے تھے، کسی کو اسلام قبول کرنا ہوتا تھا، کسی کو کوئی مسئلہ، کسی کو کوئی مسئلہ۔ تو اس شخص نے بھی اپنی ایک پوری کہانی گھڑی کہ بھائی میں تو اسلام قبول کرنے آیا ہوں، یہ وہ، اور لوگوں سے پوچھتا پاچھتا کہ کہاں ہیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے، میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ بیٹھے مسجد نبوی میں ہیں۔ وہاں مسجد نبوی میں پہنچا، لیکن جیسے ہی انٹر ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکل دیکھتے ساتھ ہی کہا کہ یہ آدمی اچھی نیت سے نہیں آیا، یہ کسی غلط مقصد سے آیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ سننا تھا، وہ فوراً اس کے اوپر جو ہے وہ بل پڑے اور اس کی تلاشی لی گئی، تو اس میں سے ڈیگر نکلا۔ تو اگر آپ اسلام قبول کرنے آئے ہیں تو بیسکلی یہ ایک نارم تھا کہ آپ ایک سردار سے ملنے جا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ مطلب ملنے کے لیے آپ کوئی اپنے پاس اس طرح کا کوئی ہتھیار تھوڑی رکھتے ہیں۔ تو صحابہ نے پکڑ لیا اور اچھی طرح سے ٹیکل کر لیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیسکلی صحابہ کو کہا کہ نہیں تھوڑا نرم رہو، اور اس سے پوچھا کہ ٹھیک ہے
اب صاف صاف بتا دو کس نے بھیجا، کہاں سے آئے، کیوں آئے، کیا مقصد تھا، نہیں تو پھر میں تمہیں نہیں بچا سکتا. اگر تم یہ صاف صاف بتا دو گے تو پھر تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی. اور اس نے سارے کے سارے سے کہتے ہیں نا ہی اسپلڈ آل دا بینس، اس نے سب بتا دیا کہ مجھے کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، کتنا انعام، سب کچھ کرا کے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرومس جو وہ کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو اس کو، جانے دو. اور اس شخص نے بھی جانے سے پہلے اسلام قبول کر لیا، جو کہ ہم زیادہ تر ہم لوگوں کا دیکھتے ہیں. تو یہ واقعہ پیش آتا ہے. اچھا جی، اب ایک اور واقعہ، ایک اور آپ جسے کہتے ہیں چھوٹا سریہ جو ہے وہ پیش آتا ہے. اور اس میں اس کو کہتے ہیں اسیسینیشن اٹیمپٹ کہہ لیں آپ. سلام بن ابو الحقیق، سلام بن ابو الحقیق کا جو ہے اسیسینیشن یا مرڈر اٹیمپٹ. تو یہ بھی ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے مسلمانوں میں، کیونکہ یہ شخص بھی ایک بہت بڑا یہودیوں کے سرداران میں سے ایک بہت نامور شخصیت تھی، اور یہ خیبر کے قلعے میں مقیم تھا. خیبر جو ہے وہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر ہے، 2-3 گھنٹے کی ڈرائیو پر آتا ہے. تو ابھی خیبر میں جو ہے وہ ایک قلعہ یہودیوں کا باقی ہے. 3 قلعے جو مدینہ میں تھے وہ اب نہیں رہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک ان کو نکال دیا ہوا ہے، اور اب یہ ایک قلعہ خیبر کا باقی ہے. یہ آدمی اس قلعے میں رہتا ہے، اور یہ یہاں کا ایک بہت نامور تاجر ہے، کوئی ان کے لیڈران میں سے ہے یا کچھ ہے. اور کہتے ہیں کہ جو ہے اس شخص کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اس نے مانیٹریلی بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہ جنگ احزاب جو ہے اس کو فنڈ کیا تھا. بیسکلی بیٹھ کے اس میں جو فنڈنگ تھی وہ اس شخص کی تھی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جب خبر ملی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسکلی اپنی مجلس شورا میں سب سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے، اس آدمی کے ساتھ کیا کیا جائے، کیونکہ ایک شخص کی ٹریچری جو ہے وہ پورے مطلب ان کو معلوم تھی کہ اس شخص کی ہے، تو وہ پورے کے پورے قبیلے کے اوپر ابھی نہیں ثابت ہوتی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ لیا، اور جو خزرج کا قبیلہ تھا نا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں اور ہم اس شخص کو جا کے پہلے ہی مار کے آ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح کعب بن الاشرف کو مارا گیا تھا. یاد ہے نا کعب بن الاشرف کی ہم نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ پوری سٹوری کی تھی کہ وہ بھی ایک شخص جس کی بڑی یونیک پوزیشن تھی کہ اس کی ماں جو ہے وہ جیوش تھی اور باپ عربس میں سے تھا، تو وہ پیور یہودی مانا جاتا تھا اور پیور جو ہے وہ عرب مانا جاتا تھا. تو بہت بڑا اس کا وہ تھا، لیکن کیونکہ اس نے جو ہے وہ خندق سے پہلے بہت کانسپریسیز کی تھیں تو اس کو بھی مروایا گیا تھا. بالکل اسی طرح سے جو ہے یہ سلام بن ابو الحقیق کو جو ہے وہ مارنا تھا یا مروانا تھا. تو غطفان کا جو قبیلہ تھا اس جنگ میں، جنگ الاحزاب جو گزری تھی اس میں غطفان کے قبیلے کو جو سارا فنڈنگ کی تھی وہ اس شخص نے کی تھی. تو یہ سب سے بڑا جتنے ان کے کیونکہ ان کا کوئی پرسنل وہ نہیں تھا غطفان کے قبیلے کا، وہ تو ہائرڈ مرسنریز تھے سارے کے سارے، کہ جسے آپ کہتے ہیں نا کرائے کے قاتل وہ تھے، تو وہ ان کا کرایہ بھرنے والا یہ شخص تھا. تو خزرج کے لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ہم اس کو جا کے جو ہے نا وہ ختم کریں گے. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیا نہیں تھا انیشلی، یہ خزرج کے لوگوں کا، انصار میں سے خزرج کے. اور کیوں وہ یہ چاہتے تھے؟ کیونکہ کعب بن الاشرف کا جب ہوا تھا تو وہ اوس نے کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ انصار کے یہ دونوں بڑے قبیلے خزرج اور اوس جو ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ پر اب ان کا جو ہے فرینڈلی میچ ہوتا ہے ہر بار ہر چیز کے بارے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ کسی طرح سے کریڈٹ کم نہ رہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، تو جو انہوں نے کیا ہے وہ ہم نے بھی کرنا ہے. تو اس بار خزرج نے کہا ہم یہ کام کریں گے اور ہم جائیں گے اور ہم کریں گے، تاکہ وہ اپنی زیادہ سے زیادہ لائلٹی جو ہے نا وہ پروف کر سکیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور ان کا جو ہے نا وہ ایک کانوائے سا بنایا 4-5 لوگوں کا، جو کہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اور یہ ایک بہت خطرناک مشن تھا، کیونکہ خیبر کا قلعہ باقی کے قلعوں کی طرح نہیں تھا، وہ بہت مضبوط اور بہت بڑا تھا، بہت دور کا سفر تھا، اتنا قریب بھی نہیں تھا. 3 دن تو ان کو آنے مطلب ایک طرف کے سفر میں ہی گزر جانے تھے، اور پھر وہ اس قدر کے اس
قلعے کے اندر گھسنا بھی جو ہے کہ بہت بڑا پرابلم تھا، اور پھر اس شخص کو ڈھونڈنا اور ڈھونڈ کے پھر مارنا، ایوری تھنگ واز اے چیلنج، بہت بڑا مشن تھا بیسکلی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور واحد چیز ان کو کہی کہ میک شور کہ کسی عورت کو، کسی بچے کو، کسی بوڑھے کو ہرگز جو ہے وہ نہ نقصان پہنچایا جائے یا ان کو نہ مارا جائے. کیونکہ اس دور میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی پیڈ آرمیز تو ہوتی نہیں تھی کہ بھائی پے رول کے اوپر ہے آرمی تو یہ بندہ آرمی کا ہے اور یہ بندہ سویلین ہے، ایسا کوئی ڈفرینسیشن تو تھی نہیں. ہر شخص جو سویلین تھا، جو ایبل تھا، جو آدمی ہتھیار اٹھا سکتا تھا، وہ لڑتا تھا. جب جنگ کا وقت ہوتا تھا تو ہر شخص جو ہے وہ آپ کے لیے آرمی کی حیثیت رکھتا تھا. ہاں لیکن اس میں سے بچے، بوڑھے اور عورتیں جو ہیں وہ ایکسکلوڈڈ تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ یہی ہدایت دی کہ ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. تو 5 لوگوں نے والنٹیئر کیا خزرج میں سے، اور ان کا لیڈر بنایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق کو. عتیق جو ہیں یہ اس لیے چنے گئے کیونکہ یہ ان کی خیبر والوں کی جو زبان تھی نا اس میں فلوئنٹ تھے. اب ان کی زبان کچھ اس طرح کی تھی، ہیبریک ٹائپ کی تھی، جو کہ ہبریو اور عربک کا مکسچر ہے. تو یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ شاید رہے، یا بہرحال کسی بھی طرح سے یہ ان کی زبان میں فلوئنٹ تھے، تو ان کا لیڈر بنایا گیا. اب امیڈیٹلی یہ چھوٹا سا قافلہ 4-5 لوگوں کا جو ہے وہ نکل گیا، اور انہوں نے جا کے خیبر کے باہر کیمپ کیا، وہاں پر رکے، اور یہ لوگ آپس میں بات کرنے لگے، سوچنے لگے کہ ہم اندر کس طرح جائیں. تو عبداللہ بن عتیق نے کہا میرے پاس نا ایک حل ہے، میں جاؤں گا اندر، تم لوگ یہیں رکو، اور جب میں اندر چلا جاؤں تو پھر یہاں آس پاس رہنا دروازے کے، کہ میں کسی طرح تم لوگوں کو اندر بلا لوں گا. عبداللہ بن عتیق نے کیا کیا؟ اچھا، اب یہ چیز بھی ایک نارمل بات ہے کہ جو بھی قلعے فورٹیفائڈ سٹیز ہوتی تھیں پہلے، یا کچھ ابھی بھی ہوتا ہے، اب اگر آپ قلعے کو ایک بڑے گھر سے تعبیر کر لیں کہ مغرب کے بعد جو ہے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، سب کچھ، بھائی جس نے اندر آنا ہے اندر آ جاؤ، جس نے باہر رہنا باہر رہ جاؤ، اس کے بعد دروازہ بند، اور پھر جو ہے نا وہ دروازے نہیں کھلتے انٹل اینڈ انلیس کہ بڑی پوچھ گچھ ہو اور بڑی سارا کچھ ہو، مطلب کوئی ضرورت نہ ہو تو پھر وہ دروازہ نہیں کھلتا اگر کوئی بھی کسی قسم کی سیکیورٹی تھریٹ ہو. تو وہی حال تھا اس قلعے کا بھی. ظاہر ہے کہ یہ مغرب کے وقت جیسے ہی اندھیرا سا ہونے لگا تو دروازے بند ہونے لگے، اور جو لوگ باہر تھے کسی کام سے نکلے ہوتے وہ جلدی جلدی اندر جانے لگے. عبداللہ بن عتیق نے اس وقت کیا اس وقت انہوں نے آئی تھنک اپنا 110% مائنڈ جو ہے نا وہ استعمال کیا، اور یہ قلعے سے کچھ فاصلے پر، اتنے فاصلے پر کہ وہ جو گارڈ تھا نا وہ ان کو دیکھ سکے، یہ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئے ایسے جیسے یہ رفع حاجت کر رہے ہیں، ایز اف ہی واز یورینیٹنگ. لیکن وہ گارڈ بھی ان کو دیکھ رہا ہے. اب وہ گارڈ کیا سوچے گا؟ اس کو شکل تو نظر نہیں آ رہی، وہ پہچان نہیں سکتا کہ یہ کوئی عرب ہے، مسلم ہے یا جوش ہے، کچھ بھی ہے، کیونکہ اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے. لیکن وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ فاصلے پر ایک شخص بیٹھا ہوا رفع حاجت کر رہا ہے. تو اس گارڈ نے کہنا شروع کر دیا، ارے بھائی تم نے اندر آنا ہے تو جلدی آؤ، مجھے دروازہ بند کرنا ہے، دروازہ بند ہو گیا پھر نہیں کھلے گا. اور عبداللہ بن عتیق جلدی سے اٹھے، کھڑے ہوئے، اور وہ تیزی ان سارے لوگوں کے پیچھے چلے گئے. nobody asked him anything who he was، اور اگر پوچھ بھی لیتا تو زبان تو ان کو آتی تھی. تو دس واز دا ایڈوانٹیج. اور اس طرح سے عبداللہ بن عتیق جو ہے وہ اندر چلے گئے، اور انہوں نے انتظار کیا کہ پورا اندھیرا ہو جائے. جب پورا اندھیرا ہو گیا تو انہوں نے دروازہ کھول دیا کسی طرح سے، ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتہ، اور دروازہ کھول کے باقی کے ساتھیوں کو بھی اندر بلایا. اب اندر آ کے جو ہے ساری ڈیٹیلز انہوں نے دیکھی ادھر ادھر کہ کہاں ہیں، اور پھر اس کے بعد اندازہ لگایا کہ یہ شخص کدھر ہے جس کو کہ یہ مارنے آئے، حقیق، ابو الحقیق جو تھا جس کو مارنے آئے، کہ یہ شخص کہاں ہے. اب یہ 5 لوگ فورٹریس کے اندر ہیں، اور انہوں نے سلام بن حقیق کے گھر کا جو ہے نا وہ رخ کیا. بہرحال کسی طرح سے انہوں نے پتہ کیا کہ کون سا گھر ہے، کہاں ہے. جب وہ اس کے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا گھر جو ہے کوئی 2 یا 3 منزلہ تھا، اور یہ شخص اوپر کی منزل کے اوپر تھا. یہ لوگ وہاں پر گئے، اور انہوں نے اندھیرے میں جو ہے نا وہ وار کیا، اور اس نے کوئی آواز نکالی. تو اس کے بعد اس آواز کی بنا پر انہوں نے دوسرا وار کیا اس کے اوپر، اور اسی طرح ان 4-5 نے مل کر اس شخص کو ختم کر دیا. مگر اسی اثناء میں اس کی بیوی جو ہے وہ جاگ گئی، اور اس نے بہت زیادہ شور شرابہ کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا.
ابن عتیق جو ہیں وہ قریب تھا کہ وہ انہوں نے تلوار نکالی اور قریب تھا کہ وہ مار دیتے اس عورت کو بھی جو کہ ان کی بیوی تھی، لیکن پھر ان کو یاد آئی کہ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کسی عورت یا بچے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، تو یہ وہاں سے جلدی جلدی بھاگنے کے لیے جو ہے نکلے. تو یہ جب نکلنے لگے نا، تو جیسے ہم نے بات کی کہ دوسرے تیسرے فلور پر یہ واقعہ پیش آ رہا ہے کہ اس کو مارا گیا ہے. جب یہ تیزی سے اترنے لگے نا، تو ابن عتیق جو ہیں یہ سیڑھی میں پھنس گئے یا کسی طرح سے گرے، اور ان کا جو ایک اینکل ہے نا، یا تو وہ ٹوٹ گیا یا وہ شدید طریقے سے اسپرین میں آ گیا، تو ہڈی ان کی ٹوٹ گئی. بہرحال ان کے لیے چلنا بہت ہی مشکل ہو گیا. کسی طرح سے ان کو جو ہے نا وہ باقی سارے ساتھیوں نے اٹھایا، اور اٹھا کر یہ لوگ کسی طرح سے اس ٹوٹے ہوئے اینکل کے ساتھ جو ہے وہ باہر نکلے، وہاں سے قلعے سے باہر نکلے، اور یہ سیدھا مدینہ میں جو ہے نا وہ پہنچے. اور پیچھے قلعے میں بھگدڑ مچ گئی، اور اس کی بیوی نے بہت شور مچا دیا کہ میرے شوہر کو قتل ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ یہ بہت خطرناک مشن تھا. ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں اس مشن کی، لیکن یہ لوگ کامیابی کے ساتھ اس طرح سے مار کے سلام بن الحقیق کو، اور یہ لوگ واپس مدینہ آئے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پہنچے واپس، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اور دیکھ کے اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ ابن عتیق کے پیر کے اوپر، جہاں پر ٹوٹا ہوا تھا، اسپرین تھا، وہاں پہ رکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. اور وہ سبحان اللہ کہ جس طرح سے ہمیشہ سے ہوتا تھا کہ وہ بالکل ایسے بھلا چنگا ہو گیا جیسے کبھی کچھ اسے ہوا ہی نہیں تھا. تو بالکل مطلب اس طرح کے واقعات نا ایسے لگتے ہیں جیسے آپ کسی مشن امپاسبل مووی کا، یا کسی اس طرح کی جو اسپائز والی موویز ہوتی ہیں نا، ان کا ایک پلاٹ ریڈ کر رہے ہیں، یا ان کی کوئی ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں. بالکل اسی طرح محسوس ہوتا ہے. اور یہ بھی یہ ایک نارمل بات تھی. یہ اب ہوتا ہے کہ جی یہ ٹارگیٹڈ کلنگز ہیں، جن کو اب ہم کہتے ہیں ٹارگیٹڈ کلنگز، یا جو ہے یہ اسیسینیشن اٹیمپٹس. لیکن یہ اس وقت بھی ایک بہت عام بات تھی، ایک بہت ہی عام بات تھی. ایک وار ٹیکٹک تھی آپ کہہ لیں، کہ بجائے اس کے کہ آپ پورے کا پورا قبیلہ یا اتنے زیادہ لوگوں کو ماریں، آپ ان کے لیڈر کو، ان مین بندے کو جا کے مار کے آ جائیں، تو وہ چیز دب جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی. تو یہ بالکل ویسی ہی چیز تھی. اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ ایک فتنہ جو ہے وہ اس طرح سے یہ بھی ختم کیا گیا. مگر اگین کیونکہ یہ شخص بھی ایک جیو تھا، اور پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ بہتان لگاتے ہیں، اور وہی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوز کو مارتے تھے اور کرتے تھے، وہ تھے. تو یہ تو ہم جانتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں اور ہوتا رہتا ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد ایک اور اب جو ہم بات کرتے ہیں ایک غزوہ کی. ابھی تک ہم نے یہ 2-3 سریہ سمجھے کر لیے ہیں، اب ہمیں غزوے کی بات کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں غزوہ بنی لحیان. بنی لحیان جو ہے نا، یہ وہ قبیلہ ہے جس نے کچھ عرصے پہلے ہم نے بات کی تھی رجیع اور بر معونہ کے قصے کی، جس میں کہ مسلمانوں سے انہوں نے ان کے بہترین قراء اور حفاظ مانگے کہ ہمیں آ کے اسلام سکھائیں، اور 70 لوگوں کو، مسلمانوں کو انہوں نے بلا وجہ شہید کیا. ان کو کانسپریسی کر کے، گھیر کے، اور جسے کہتے ہیں نا ٹریچری کر کے، غلط بیانی کر کے جو ہے وہ ان کو 70 لوگوں کو شہید کیا. اور پھر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے 2، اور ان کے ساتھ ایک اور، ان کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کیا. وہ آپ کو یاد آ جائے گا، نہیں تو آپ جا کے سنیے. بہت ہم نے ڈیٹیل میں وہ پورا واقعہ کیا تھا. تو یہ بنو لحیان وہ قبیلہ. اب ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز سون ایز کہ وہ پاور میں آئیں گے نا، تو ان سے بدلہ ضرور لیا جائے گا. تو ان کا علاقہ کیونکہ حجاز کے اندر بہت دور تھا، اور مکہ کے قریب جا کے واقع تھا، تو یہ ظاہر ہے ان کے پاس جو ہے وہ مسلمانوں سے دور رہنے کا یہ بھی ایک وہ تھا، اور یہ کہ قریش کی ان کو کمک اور ان کی مدد ہر وقت حاصل رہتی تھی، کیونکہ یہ مکہ سے قریب تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ مناسب سمجھا کہ کس طرح سے اب ان لوگوں کو اٹیک کیا جائے. اور ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ اس طرف کوچ کریں گے ایسے وقت میں، تو یقیناً قریش بھی آ جائے گا، اور یہ مل کر جو پوری دوبارہ سے ایک آرمی تیار کر سکتے ہیں،
اور ان کو جو ہے مطلب مسلمانوں کو اس میں زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور سب کو جو ہے نا یہ کہا کہ ربیع الاول یا جمادی الاول میں سن 6 ہجری کے 200 صحابہ تقریباً 200 صحابہ کرام کی جو ہے نا وہ ایک جماعت لی انہوں نے، اور انہوں نے شام کا رخ کیا. اس دوران انہوں نے ابن ام مکتوم کو اپنا جانشین بنایا مدینہ میں، اور 200 لوگوں کا یہ قافلہ لے کے شام کی طرف روانہ ہوا. اب شام سیریا جو وہ تو اپ نارتھ ہے نا، اور مکہ اور یہ جہاں بنو لحیان ہے یہ ساؤتھ میں ہے. تو صحابہ کرام کو بھی نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ، لیکن یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا ارادہ کیا، اور یلغار کرتے ہوئے مج اور اسفان کے درمیان بطن غران نامی ایک وادی میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا، وہاں پہنچے اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی، اور وہاں سے ایسے ڈبل ڈاؤن کر کے نا اوپر سے ہو کے اب جو ہے وہ بنو لحیان کا رخ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اس کے باوجود ان کا بھی کوئی اسپائی نیٹ ورک بڑا ہی ایکٹیو تھا. ان کو پتہ لگ گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اپنی فوجوں کو لے کر آ رہے ہیں. تو انہوں نے بھی کیا کہ انہوں نے پہاڑ کی چوٹیوں پر جو ہے نا وہ نکل بھاگے. یہ لوگ بھی انہوں نے اپنا قبیلہ ابینڈن کر دیا، بیسکلی اپنے کیمپس، اپنا گھر جو وٹ ایور جس طرح بھی رہتے تھے. جیسے ان کو پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو یہ پہاڑ کی چوٹیوں پر نکل بھاگے، اور ان میں سے بھی کوئی آدمی گرفت میں نہیں آ سکا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روز وہاں پر قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد سریات بھیجے، مطلب دوسرے لوگوں کے لیڈران کی انڈر جو ہے کچھ چھوٹے چھوٹے دستے بنا کر رائٹ لیفٹ ادھر ادھر بھیجے کہ جائیں دیکھیں ان کو پکڑیں اگر کوئی ملے. لیکن کسی کے پاس جو ہے نا کوئی بھی وہ جو ہے وہ کوئی ہاتھ نہیں آیا. بنو لحیان کے لوگوں میں سے کوئی ہاتھ نہیں آیا. اور قریش کو بھی آپ کی آمد کی خبر ہو گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک آئے ہوئے ہیں. وہی ہوا کہ کوئی ایکچوئل بیٹل نہیں ہوئی، لیکن کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود شامل تھے تو اس کو غزوہ ہم کہتے ہیں. یہ اگین اس میں بھی کوئی بیٹل نہیں ہوئی، تو پھر ہم اس کا ذکر کیوں اتنا کر رہے ہیں؟ ایک تو اس لیے کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل تھے، اور دوسرا اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جس وقت صلاۃ الخوف اللہ تعالیٰ نے ریویل کی تھی، جس وقت صلاۃ الخوف کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا مسلمانوں کو. اس وجہ سے اس کی اہمیت ہے. تو ہوا کیا تھا کہ جناب بنو لحیان نے جو ہے نا وہ قریش کو اپنا ایک ایمسری بھیجا فوری طور پہ. جیسے انہیں پتہ لگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹیک کر رہے ہیں نا، تو انہوں نے قریش کو بھیجا کہ ہمیں بھائی مدد چاہیے اور ہم پر اٹیک ہونے والا ہے. تو قریش نے خالد بن ولید کی سرداری میں جو ہے نا ایک دستہ سا بنا کے فوری طور پہ بھیج دیا کہ جاؤ اور جا کے مسلمانوں پر حملہ کرو. اب ہوا کیا کہ یہ دونوں فوجیں، خالد بن ولید کا دستہ اور مسلمانوں کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج آمنے سامنے کیمپ کر کے جو ہے وہ بیٹھی رہیں 2 دن تک 3 دن تک. ان میں کوئی ایسا لڑائی نہیں ہوئی، لیکن یہ آمنے سامنے کیمپ کر کے بیٹھے رہیں. کیا ہوا کہ ظہر کا وقت جب آیا نا، تو مسلمانوں نے کیا کرنا تھا؟ اب ظہر کا وقت ہے، سب کے سب لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ نماز باجماعت ادا کی. اور یہ چیز جو ہے نا یہ خالد بن ولید کا دستہ اور وہ خود جو ہے دیکھ رہے تھے، اور بہت کینلی آبزرو کر رہے تھے وہ اس چیز کو. تو ان کے دستے میں سے ایک آدمی نے آ کے کہا خالد بن ولید کو، اگر یہ ایک دفعہ اور اسی طرح کریں نا، یعنی کہ سجدے میں جائیں، اور یہ لوگ تو اپنا سارا سامان سب کچھ آرمر اور ویپنز اتار کے انہوں نے رکھ دیے ہیں سائڈ پر، اور جب یہ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ بالکل ادھر ادھر کی ان کو دنیا مافیا بھول جاتا ہے، اور یہ سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک کہ ان کا سردار ان کو سر اٹھانے کے لیے نہ کہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ہے ان کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا. تو یہ کتنا زبردست وقت ہے ہمارے لیے، اس وقت پر ہمیں ان کے اوپر حملہ کرنا چاہیے اور ان کا کام تمام کر دینا چاہیے. تو یہ چیز جو ہے نا وہ بھی سوچ رہے تھے غالباً خالد بن ولید. ہمیں معلوم ہے کہ وہ کتنے اسٹریٹجک تھے، اور کتنا جہاں پر وہ ہوتے تھے اس جگہ کی محل وقوع کے اور حالات کے حساب سے وہ اسٹریٹجیز نکالنے میں بڑے ہی ماہر تھے. وہ بھی یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ یہ پرفیکٹ ٹائم ہے ایک اٹیک لانچ کرنے کا.
تو انہوں نے جب یہ دیکھا انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب تو یہ نماز ختم ہونے والی ہے، ظاہر ہے نماز اتنی لمبی نہیں ہوتی. تو خالد بن ولید نے کہا کہ جسٹ ویٹ، رک جاؤ، کیونکہ ایک اور اس کے بعد جو ہے نا ایک اور اس طرح کی نماز جلدی آنے والی ہے. یعنی کہ وہ عصر کی بات کر رہے تھے، ان کو یہ اندازہ تھا کہ عصر کے وقت بھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں. تو وہ صلاۃ العصر کی بات کر رہے تھے، اور وہ جو مین ٹائم تھا ظہر سے عصر کے بیچ کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ نساء کی 102 آیت جو تھی وہ ریویل کر دی. سورہ نساء کی 102 آیت، جس میں کہ پورا صلاۃ الخوف کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈیفائن کیا. وہ میں آپ کو، اے نبی جب تم مسلمانوں میں موجود ہو اور انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کرو تو چاہیے ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لیں. پھر جب یہ سجدہ کریں تو آپ کے پیچھے سے ہٹ جائیں اور دوسری جماعت آئے جس نے نماز نہیں پڑھی، اور پھر وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، اور وہ بھی اپنے بچاؤ اور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں. کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے آپ لوگ اپنے ہتھیاروں اور اسباب سے بے خبر ہو جاؤ تاکہ یہ ایک بار ہی آپ سب پر ٹوٹ پڑیں، اور اگر آپ بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو ہتھیار رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اپنا بچاؤ ساتھ رکھو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار رکھا ہے. تو یہ کافی بڑی لمبی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی مطلب بالکل ہمیں صاف واضح طور پہ پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیا ہتھیار نیچے نہیں رکھنا، اور یہ بھی حکم دیا. اب فقہ اس صلاۃ الخوف کی جو فقہ ہے وہ مفتیان نے بہت مختلف حالات کے حساب سے مختلف نکالی ہے. لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 2 دفعہ نماز پڑھائی جائے، کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ہی سلام کے ساتھ نماز ہوگی، لیکن 2 رکعتیں ایک جماعت پڑھے گی اور 2 رکعتیں پھر دوسری جماعت پڑھے گی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے. اینی ویز یہ فقہی مسئلہ ہے، اس کے اوپر میں بالکل بھی کوالیفائی نہیں کرتی بحث کرنے کے لیے. تو میں صرف وہ آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ میں نے یاسر قاضی سے سنا، اور وہ مفتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عصر کی نماز سے پہلے صلاۃ الخوف ریویل کر دی، اور اس کے بعد یہ تمام تر مسلمانوں نے اسی طرح سے صلاۃ الخوف عصر کے وقت پڑھی. اور ظاہر ہے کہ یہ کفار پھر دیکھتے رہ گئے، انہوں نے کہا ارے یہ کیا ہوا، یہ اسٹریٹجی چینج ہو گئی ان کی تو دوسری نماز میں، اور ہمارا پلان فیل ہو گیا. تو اس طرح سے یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے رہیں 2-3 دن تک بغیر کسی لڑائی کے اور کسی اس کے، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے وہ واپس آ گیا قافلہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 15 دن جو ہیں وہ دور رہے مدینہ سے اس وجہ سے، اور کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی اس میں. تو یہ تھا غزوہ بنو لحیان. اب ہمارے پاس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ ایک اور سریہ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ڈسکس کر لیا. تو کہتے ہیں سریۃ الخبت. سریۃ الخبت، خبت جو ہے وہ ایک مردار سی جڑی بوٹی ہے، یا جسے آپ کہتے ہیں نا کہ سوکھے ہوئے پتے جو ہیں وہ، تو ان کو کہا جاتا ہے خبت. تو یہ کیا ہوا، سریۃ الخبت کیا تھا، اس کے بعد صلح حدیبیہ سے پہلے کچھ ایسا ہوا کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاد ہے نا کہ جس وجہ سے غزوہ بدر ہوئی تھی کہ قافلے پر حملہ کرنا تھا، تو وہ قافلوں پہ حملے جو ہے نا وہ جاری ہیں مسلمانوں کے، جو کہ اسلاموفوبس کہتے ہیں مسلمز ور ہائی وے لوٹرز. ہاں تو تھے، ٹھیک ہے، فائن، اٹ واز فلی لائک کمپلیٹلی اوکے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے جو ہے نا وہ ایک 300 لوگوں کے اوپر مشتمل ایک دستہ بنایا، جس کو ابو عبید اللہ بن جراح کی قیادت میں جو ہے نا وہ بھیجا قریش کے کسی قافلے پر. اب غالباً یہ قافلہ اوپر کی طرف جا رہا تھا، شام کی طرف جا رہا تھا، مگر یہ قافلہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. یہ اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکے، وہ کسی طرح سے نکل گئے، یا کچھ اس طرح ہوا کہ یہ لوگ بھٹک گئے. یہ جو ابو عبید اللہ بن جراح کی سربراہی میں جو 300 افراد تھے، یہ بھٹک گئے، اور یہ کسی ایسی جگہ پر نکل گئے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے نیویگیٹ کریں، اور ان کے پاس جو ان کی سپلائز تھیں، جو کھانے پینے کا سامان تھا، وہ بالکل بہت ہی قلیل رہ گیا، بہت کم رہ گیا. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ابو عبید اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس کے پاس جو بھی کچھ کھانے کی ایک جو ہے وہ کھجور تک ہے نا، وہ سب لاؤ اور راشن کرنا ہے.
ایک جگہ سارا کھانا راشن کیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے ایکولی وہ جتنی ان کے پاس لوگ تھے ان سب کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کیا اور وہ سب لوگوں کو ایکول کھانا دیا گیا. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس ان کے راشن میں دن کی صرف ایک کھجور رہ گئی, یعنی کہ دن میں ان کو صرف اور صرف ایک کھجور کھانے کو ملتی تھی, اور پھر یہ کہ وہ اس کھجور کی گٹھلیاں جمع کر لیتے تھے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ صرف اور صرف اس کھجور کو منہ میں رکھ کے چوستے تھے, ساتھ میں پانی پیتے تھے, اور سم ہاؤ کہ سائیکولوجیکل فیکٹ کہ ہم کچھ کھا رہے ہیں, مگر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا. تو یہ لوگ جو ہے نا وہ بھٹکتے رہے اور ساتھ میں ان کا کھانا پینا ختم ہو گیا, اور ان کو لگتا تھا کہ موت اب شاید یقینی ہے, اور وہ اتنی بڑی فوج کے لیے 300 لوگ تھے. لیکن اسی اثناء میں جو ہے نا ان کو یہ خبت بھی وہاں پر جو میسر آیا, تو یہ خبت بھی کھاتے تھے, یعنی کہ یہی ڈرائیڈ ڈوینڈلڈ اور ودرڈ لیوز جو ہوتی ہیں یہ بھی کھایا کرتے تھے اپنی بھوک مٹانے کے لیے. اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور یہ لوگ جو ہے نا یمبو کی طرف نکل گئے. یمبو اس وقت بھی ایک آئل سٹی ہے عربیہ کا, اور یہ مدینہ سے 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے, بہت قریب ہے, اور یہ ساحلی علاقہ ہے اور ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے, ابھی بھی اس کا نام یمبو ہے. تو یہ لوگ وہاں پر اس ساحل پر نکل گئے. ساحل پر انہوں نے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے نا وہ ساحل پر پڑی ہوئی ہے, مری ہوئی. اور آج کے ہم جو ہے نا جب میں یاسر قاضی کو سن رہی تھی تو انہوں نے کہا بلو ویل بگیسٹ مرین اینیمل, کہ وہاں پر ان کو جو ہے وہ ملی وہ, اور انہوں نے اس مچھلی سے کو ظاہر ہے اس کا گوشت کھانا شروع کیا, اور اتنا ان کو اس سے فائدہ ہوا, اور اس کا جو آئلز تھے وہ لگانے شروع کیے کہ یہ 1 مہینہ وہاں پہ ٹھہرے رہے. 1 مہینہ پورا کا پورا جو ہے یہ وہاں اس مچھلی کے پاس کیمپ لگا کے بیٹھے رہے, اور یہ اس کو کھاتے رہے, یہاں تک کہ حشاش بشاش ہو گئے, ان کی شکلیں, ان کی فزیکس واپس اپنے اس پر آئیں, بلکہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر چربی چڑھ گئی باقاعدہ. اور جابر بن عبداللہ ہیں جو یہ حدیث ہم سے نریٹ کرتے ہیں, اور بخاری سے یہ حدیث ہے کہ انہوں نے جو ہے وہاں پر اس طرح سے یہ قیام کیا, اور یہ جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اچھا اب ہمیں واپس مدینہ کا رخ کرنا چاہیے. تو انہوں نے اس کا کافی سارا گوشت نکال کے اور اس کو سکھا کے اپنے ساتھ رکھ لیا, زاد راہ کے طور پہ بھی اور سوینئر کے طور پہ بھی کہہ لیں, اس طرح سے رکھ لیا. تو سروائیو اس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کروایا. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ یمبو سے واپسی کا ارادہ کیا, اور وہ اس مچھلی کو وہ کہتے تھے امبر, انہوں نے اس کو نام دیا امبر کا, ایک بڑی مچھلی. اور وہ اس طرح سے ہمیں کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ نے جو ہے نا وہ منع کیا, اور ہم اس سے آدھے مہینے تک یا 1 مہینے تک کھاتے رہے, اور اس کا تیل بھی لگاتے رہے, یہاں تک کہ ہمارے جسم پہلی حالت پر پلٹ آئے اور تندرست ہو گئے. ابو عبیدہ نے اس کی پسلی کا ایک کانٹا لیا, اس مچھلی کی پسلی کا ایک کانٹا لیا, اور لشکر کے اندر جو سب سے لمبا آدمی تھا اور اس کو سب سے اونچے اونٹ پر بٹھایا. تو وہ جو مچھلی کا جو کانٹا تھا نا, جو اس کی رب کی بون تھی, وہ اتنی بڑی تھی کہ وہ دونوں بغیر نیچے سر جھکائے آدمی اونٹ کے اوپر سوار وہ وہاں سے گزر گئے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کچھ نہیں تو 9-10 فٹ کے قریب تو یہ شاید اونچائی بن ہی جاتی ہے, یا 12 فٹ یا 15 فٹ تک کہہ لیں. تو اتنی اونچی اس کی رب بون تھی, اس کی ایک مچھلی کا جو ہے وہ کانٹا تھا. اور پھر اس کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے توشے کے طور پہ رکھ لیے. جب مدینہ پہنچے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا, اور ان کو اس چیز کی شدید پریشانی تھی کہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے حرام کھا لیا, مطلب ہم نے اس کو مارا نہیں, ہم نے اس کو حلال نہیں کیا اور ہم نے حرام کھا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ تو ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے بھیجا تھا, اور اگر اس کا گوشت تمہارے پاس ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ ہم نے گوشت پیش کیا اور انہوں نے بھی کھایا. اور میرا خیال ہے کہ یہ پوری سیرہ میں واحد جو ہے نا وہ موقع ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سی فوڈ میں سے کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور سی فوڈ میں سے بھی کس میں سے کھا رہے ہیں, جو سب سے بڑا جانور ہے,
سمندر میں سب سے بڑا جانور، جو کہ ایک مچھلی، اس کو اب ہم جانتے ہیں کہ مچھلی نہیں بلکہ وہ تو میمل ہے، اس میں سے کھا رہے ہیں۔ اور پھر اس میں سے یہ وہ کہانی ہے، سٹوری ہے، جس کے بعد جو ہے نا وہ یہ فقہی مسائل نکلتے ہیں کہ سی فوڈ ہمارے لیے حلال ہے، چاہے وہ ہمیں مردہ حالت میں کیوں نہ ملے، یعنی کہ اس کو سلاٹر نہیں کرنا، اس کو لے کے مارنا نہیں پکڑ کے، وہ آپ کو مردہ حالت میں بھی ملے تو بھی وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا سمندر میں وہ حلال ہے، ہر چیز جو آپ کھا سکتے ہیں سمندر میں حلال ہے۔ صرف فقہ حنفیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کریبز یا شرمس یا یہ کچھ اسپیشیز جو ہیں یہ حرام تو نہیں، یہ مکروہ ہیں۔ لیکن باقی تمام جتنے بھی اسلامک یا ہمارے اہل سنت جماعت کی جو فرقے ہیں وہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں، سمندر کی ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے۔ اور وہ اس کے لیے کیا وہ دیتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک میمل کا گوشت لایا گیا، اتنی بڑی مچھلی کا، جس کی خوراک ہیں یہ سارے، یہ ہر چیز جو ہے نا وہ کوئی سورٹ آؤٹ کر کے نہیں کھاتی، بلکہ وہ اتنی بڑی مچھلی ہے کہ وہ منہ کھولتی ہے اپنا، اور اس کے منہ میں ٹنز جو ہے نا اللہ تعالیٰ خوراک اس کو دیتا ہے، اور وہ ہر طرح کی خوراک ہے۔ وہ سمندر میں جو کچھ، چاہے وہ مولسکس ہیں، چاہے وہ اسکوڈز ہیں، چاہے وہ چھوٹی مچھلیاں ہیں، چاہے وہ آپ کے کیا کہتے ہیں کلیمز ہیں، جیلی فشز ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہے، شرمپس ہیں، پرانز ہیں، کریبز ہیں، واٹ ایور، اس کی خوراک میں سب کچھ شامل ہے، اس کے سب اس کے منہ میں جاتا ہے، اور اس کے جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم کے اندر ڈائجسٹ ہوتا ہے۔ تو اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ جو بھی کچھ کھاتے ہیں، ہم جو بھی جانور کھاتے ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، ان جانوروں کی جو غذا ہے نا وہ بھی حلال ہے۔ ایسا کوئی بھی جانور ہم نہیں کھاتے جو کہ کسی اور جانور کو مار کے کھاتا ہے، وہ ہم پہ کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو جب اسی طرح سے جب ایک مچھلی جس کو کھایا گیا ہے اس میں جو ہے تمام تر اس کی غذا میں شامل ہیں، تو پھر کیسے سمندر کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کے لیے حلال نہ ہو۔ اگین میں کوئی مفتی یا فقیہ نہیں ہوں، میں صرف آپ کو اپنی تھوڑی سی ریسرچ جو ہے وہ بتا رہی ہوں۔ آگے اگر آپ فقہ حنفیہ کو فالو کرتے ہیں تو آئی ہیو نو پرابلم، آپ نے نہیں کھانا مت کھائیے، لیکن یہ اس کا جو ہے وہ شریعت میں مطلب زیادہ تر جو جتنے بھی ہمارے کیٹیگریز ہیں اہل سنت والجماعت کی، وہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ سمندر کی ہر چیز حلال ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 طرح کا کھانا ہے جس کو بغیر سلاٹر کیے، بغیر حلال کیے جو ہے وہ کھانا جائز ہے۔ ان میں سے ایک تو مچھلی ہے اور دوسرے ہیں لوکسٹ یا میں اس کا اردو نام بھول گئی ہوں، جب مجھے یاد آئے گا تو میں بتاؤں گی۔ لیکن لوکسٹ اور مچھلی جو یہ 2 ایسی چیزیں جن کو ایسے ہی پکڑ کے اور کھایا جا سکتا ہے، ڈائریکٹ پکا کے ان کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں سلاٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جناب اگین یہ کہانی سناتے بھی ٹائم 10 منٹ آگے نکل گیا، پھر سے پتہ ہی نہیں چلتا، تو یہیں تک رکھتے ہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیں، اور غزہ کو بھی نہ بھولیں، یاد رکھیں ابھی بھی وہاں پر وہی مظالم جاری ہیں جو کہ جاری تھے بیچ میں، جسے کہتے ہیں نا کہ ہماری نظریں ہٹانے کے لیے ہمیں ایک طرف سے جو ہے وہ اس طرف سے ہمارا دھیان ہٹانے کے لیے بہت کچھ ہوا۔ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو گئی، اس کے بعد ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو گئی، اور اب ہم سن رہے ہیں جگہ جگہ کئی قدرتی آفات کا سن رہے ہیں، لیکن وہ آفت وہ فتنہ جو چل رہا ہے نا وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ تو اس کو بھی اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں، اور جو کچھ کر سکتے ہیں، جس طرح کر سکتے ہیں، جس طرح اس کی آواز نکال سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں دوسرے لوگوں تک، وہ ضرور پہنچائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔